حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو بادشاہ حق مبین ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ہم اپنی اشرفیت کو برقرار رکھ سکیں اور اس دنیا میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد جو ہماری آنے والی دنیا ہے وہاں کے لیے ہمیں کس طرح سے آمادہ رہنا ہے، ان تمام پیغامات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہی اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی میرے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو یہ واضح ہے، رسول کی اطاعت کرو یہ بھی واضح ہے، لیکن اولی الامر سے مراد کون ہیں اس میں کچھ اختلاف ہیں، لیکن جتنے بھی دلیلیں ہیں ان تمام دلیلوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اولی الامر سے مراد سوائے اہل بیت علیہم السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو واضح یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم بس ان کو ایک بت کی طرح پوجتے رہیں، ہم بس ان کی پوجا کرتے رہیں، ہم بس ان کی تعریفیں کرتے رہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے اس لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں، تاکہ ہم ان کو اپنا اسوہ حسنہ بنا سکیں، اپنا رول ماڈل بنا سکیں۔ اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں بہترین زندگی گزار سکیں، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، سنوارنی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم سمجھ سکیں، اس لیے اللہ نے اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ امام حسین کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب امام کے سامنے ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا فیصلہ لینا تھا۔ امام کے پاس فقط 2 آپشن تھے۔ پہلا یہ کہ امام اس ناحق اور پلید انسان کی یعنی یزید کی بیعت کر لیں، اس کے آگے سر جھکا دیں، یا پھر امام حسین اس کی مخالفت کر کے اپنی قربانی پیش کریں۔
امام حسین نے دوسرے آپشن کو چوز کرنا بہتر سمجھا. امام نے اپنا سر کٹانا گوارا کیا لیکن اس ناحق اور پست انسان کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا. آپ دیکھیں آج 1400 برس گزر چکے ہیں. لوگ حسین کو بھی یاد کرتے ہیں, یزید کو بھی یاد کرتے ہیں, لیکن جب حسین کو یاد کیا جاتا ہے تو لوگ امام حسین کے نام پر صلواتیں بھیجتے ہیں, امام حسین کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, امام حسین کے نام کے آگے علیہ السلام لگتا ہے, لیکن جب اسی یزید کا نام آتا ہے تو لوگ لعنت اللہ کہتے ہیں, لوگ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں یزید پر. تو یہ واضح ہو گیا کہ جو بھی شخص اس دنیا میں اللہ کے خلاف جاتا ہے, اہل بیت کے خلاف جاتا ہے, تو پھر پروردگار عالم اسے اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے جتنا کوشش کر لے اسے عزت نہیں دے سکتا. اور شاید اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ہم جسے چاہیں عزت دیں, جسے چاہیں ذلیل کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ پروردگار جسے عزت دے دے تو اس دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ پروردگار جسے پھر ذلیل و خوار کر دے جیسے یزید, پھر دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن اس یزید کو یا یزید جیسی اور شخصیتوں کو پھر عزت نہیں دے سکتا. عزیزان محترم, میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو فقط مجلس تک, ماتم تک, نوحے تک اور گریے تک محدود نہیں رکھ سکتے, کیونکہ امام کی شخصیت اور امام کی قربانی ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بالاتر ہے. اور محرم ایک ایسا منتھ ہے, ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم امام کا ذکر بھی کریں اور خود کو بھی انالائز کریں, اپنے نفس کو بھی پاک و پاکیزہ بنا سکیں. اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانے کے علاوہ جو مجلسیں ہم امام حسین کے نام پر کر رہے ہیں اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنی مجلسوں سے کیا دوسروں تک میسج ڈیلیور کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے مجلسیں کر لینا, مجلسیں پڑھ لینا ایک رسم ادا کرنے تک فقط نہ رہ جائے, کیونکہ مجلسوں کو ہمیں اپنا مشغلہ نہیں بنانا ہے, بلکہ مجلس پھر اس طرح سے مجلس کی جائے کہ جہاں پر امام کا مقصد واضح ہو سکے کہ اگر کوئی غیر شیعہ بھی وہاں سے گزرے تو وہ جانے کہ ہاں امام کی شخصیت کیا ہے, امام کیا تھے, امام کا ہدف کیا تھا. اور آج ہمیں اپنی مجلسوں میں جن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے ان باتوں میں سے ایک خاص بات کیا ہے, وہ ہے یہ کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے. جبکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے دل بھی دکھاتے ہیں اور اس چیز کو ہم ایک لفظ سے نواز دیتے ہیں, وہ ہے تبرہ, کہ ہم تو تبرہ کر رہے ہیں. ہم تبرہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری شریعت نے ہم پر تبرہ کرنا واجب کر رکھا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تبرہ جس انداز میں ہمارے یہاں بعض لوگ, سب نہیں بلکہ بعض لوگ کرتے ہیں, وہ بالکل بھی کسی حال میں صحیح نہیں ہے. کیونکہ بعض تبرہ کرنے والے نہ شائستہ الفاظ ادا کرتے ہیں, نہ زیبا کلمات ادا کرتے ہیں, اور سامنے والے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری مجلسوں میں آنا بھی چاہے, ہماری طرف اٹریکٹ ہونا بھی چاہے, تو وہ ہمارے جملات, ہماری باتیں سن کر وہ ہم سے دور ہو جائے اور پھر ہمارے لیے نیگیٹیوٹی وہ پوری دنیا میں پھیلائے کہ ہاں یہ لوگ تو ایسے ہیں. کیا یہی درس دیا ہے ہمیں ہمارے اہل بیت نے کہ ہم یہ کریں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, تبرہ کا معنی کیا ہوتا ہے. جب ہم ڈکشنری کی طرف, لغت کی طرف آتے ہیں تو ایک بڑا ہی سمپل سا معنی تبرہ کا لکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ بیزاری. تبرہ یعنی بیزاری اختیار کرنا. اور تبرہ واجب ہے, بے شک واجب ہے, کیونکہ تبرہ کے بغیر تولا کیسا. لیکن ہر چیز کا ایک اصول ہے, ایک طریقہ ہے,
اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ تبرہ کو اپنی گالیوں کے سانچے میں ڈھالنے لگ جائیں، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، اور جو بھی علی والا ہوگا، جو بھی حسین والا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے نازیبا کلمات ادا نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں تبرہ کرنا ہی ہے تو ہم اس طرح سے کریں نا جس طرح ہمیں اہل بیت نے تبرہ کرنا سکھایا ہے۔ اب زیارت عاشورہ میں دیکھیں کتنا بہترین تبرہ ہوا ہے۔ جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ امام نے کس طرح سے زیارت عاشورہ میں تبرہ کیا ہے۔ اگر ہمیں تبرہ کرنا ہے تو اس انداز میں کریں نا، کتنی خوبصورتی سے امام نے تبرہ کیا ہے۔ یہ ہے تبرہ، اسے کہتے ہیں تبرہ۔ ہم خود ہی ہر چیز کی تشریح کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہم نے خود ہی تبرہ کی تشریح کیوں کر لی؟ اس کا مفہوم کیوں نکال لیا کہ تبرہ یعنی گالی دینا؟ قرآن مجید میں خدا بند عالم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ پلٹ کے وہ تمہارے خداؤں کو برا کہہ دیں۔ تبرہ کا مطلب ہے کہ آپ اس انسان سے نفرت کریں، اس کو فالو نہ کریں، اس کو نہ مانیں۔ لیکن تبرہ کا مطلب کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ اس سے آپ کی زبان بھی گندی ہوگی، اور جو دوسری کمیونٹی والے ہیں ان کے اوپر بھی ہماری شخصیت کا ایک بہت غلط اثر پڑے گا، اور جو کہ اچھا خاصا آج تک پڑ چکا ہے۔ عقل سے سوچیں اس بات کو ہم سب مل کر کہ کیا ہمارے امام کو یہ بات گوارا ہوگی؟ ہرگز یہ بات گوارا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنی مجلسوں میں اس بات پر ضرور توجہ دیں کہ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی جملہ، ہمارا کوئی سینٹنس ہماری مجلس میں آنے والے کسی حر کا راستہ نہ روک دے۔ اور گالیاں دینا، امام علی علیہ السلام نے کتنی مذمت کی ہے اس کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبے میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین کے زمانے میں آپ نے اپنے اصحاب کے منہ سے سنا کہ وہ لوگ اہل شام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، نازیبا کلمات ادا کر رہے تھے، تو آپ نے مخاطب ہو کر کہا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 206، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والے ہو جاؤ۔ بہترین بات یہ ہے کہ تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو تاکہ بات بھی صحیح رہے اور حجت بھی تمام ہو جائے، اور پھر گالیاں دینے کے بجائے یہ دعا کرو کہ خدایا ہم سب کے خونوں کو محفوظ کر دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے تاکہ ناواقف لوگوں کو حق کے بارے میں پتہ چل جائے اور باطل کو وہ لوگ سمجھنے لگیں اور اپنی گمراہی اور سرکشی سے وہ لوگ باز آ جائیں۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائے ہیں، یہ کسی اور نے اپنی طرف سے نہیں بتائے ہیں، بلکہ یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ میں سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوگا، ورنہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک مشغلہ بن جائے گا، فقط ایک ہمارے لیے ایک کھیل تماشا رہے گا، ایک نارمل سی ڈیوٹی رہے گی جو بس ہمیں محرم میں کسی طرح ادا کرنی ہے۔ تو کربلا کا ایک درس یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسی کو کمتر نہ سمجھو، کسی کو کچھ ایسی بات نہ کہو کہ اس بات سے اس کا دل دکھ جائے۔ تو یہ بھی کربلا کا ایک عظیم درس ہے جس کا خیال رکھنا ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ ایک دوسرا درس جو کربلا ہمیں دیتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا درس ہے، اور کربلا والوں کا کنیکشن اس سے سب سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر، وہ ہے پیشنس۔ کربلا میں ہمیں سب سے زیادہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ صبر، کہ کس طرح سے کربلا والوں نے صبر کیا۔ اب اگر ہم کچھ دیر کے لیے صبر کو صرف اپنی زندگیوں میں لا کر دیکھیں تو ہمیں خود اپنی زندگیوں میں بھی صبر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمیں پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے نہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی معاملات میں انسان امپیشنس ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر کچھ اپنے زندگی میں ارلی چاہیے، انسٹنٹ چاہیے، کہ اگر انہوں نے ابھی یہ کہہ دیا، ابھی یہ چاہ لیا تو انہیں فوراً ہی حاصل ہو جائے، اور جیسے ہی یہ چیز کسی انسان کے ساتھ ہونے لگتی ہے کہ وہ جلد بازی میں بنا صبر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے کسی چیز کی طرف، تو پھر وہ معاملہ اس کا خراب ہونے لگتا ہے، وہ معاملہ اس کا بگڑنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں صبر کی بھی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ اگر ہم ڈکشنری میں لغت میں صبر کا معنی دیکھیں تو صبر کا کیا معنی نکل کر آتا ہے؟ صبر کا معنی آتا ہے نکل کر لغت میں استقامت کا، پائیداری کا، یعنی سختیوں کے مقابلے میں تحمل سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اطمینان سے کام لینا، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کی مثال سر کی مانند ہے، کہ جس طرح ہمارے جسم پر ہمارا سر ہے، اگر ہمارے جسم سے ہمارا سر الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، تو ہمارا جسم کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ فاسد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ سملرلی اگر ہم اپنے کاموں سے صبر کو ہٹا دیں گے تو ہمارے کام بھی برباد ہو جائیں گے اور فاسد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں صبر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپنی پرسنل فیلنگ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہماری زندگی میں وہ گول ہے جس کو ہمیں اچیو کرنا ہے۔ سملرلی کربلا میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، امام حسین ان تمام چیزوں پر صبر کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز پر وہ صبر کر رہے تھے وہ ایک طرح سے ان کی اپنی پرسنل فیلنگ تھی۔ وہ فوکس کس چیز پر کر رہے تھے؟ جو ان کا مین گول تھا۔ ان کا مین گول کیا تھا؟ کہ ہمیں خدا کی رضا میں راضی رہنا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے۔ اسی لیے امام نے، اور نہ صرف امام نے بلکہ امام کے ساتھ ان کے پورے خانوادے نے صبر اور تحمل سے کام لیا، جس میں سب سے زیادہ صبر اور تحمل سے کام لینے والی جو شخصیت تھی وہ شخصیت سیدہ زینب کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری شخصیت کہ جس کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے لیے صبر سے کام لینا تھوڑا سا مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علی کا بیٹا تھا، وہ علی کا ایسا شجاع بیٹا تھا کہ جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو کوئی اس طرح سے کہے کہ تم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لو، تو عباس سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ عباس اپنی تلوار نہ نکالیں؟ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مولا عباس نے اپنی تلوار کو بار بار نکالا، لیکن امام حسین نے مولا عباس کی تلوار کو واپس رکھوایا۔ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں ابو الفضل العباس دو چیز ایک ساتھ انجام دے رہے ہیں، ایک تو اطاعت، وقت کے امام کی اطاعت، اور دوسرا صبر۔ مولا صبر سے بھی کام لے رہے ہیں اور وقت کے امام کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اور اطاعت اور صبر ابو الفضل العباس کا اتنا تھا کہ آپ دیکھیں کہ امام نے اجازت نہیں دی تو ابو الفضل العباس نے جنگ نہیں کی اور نہ ہی ضد کری کہ نہیں مولا آپ مجھے جانے دیں، آپ مجھے جانے دیں۔ مولا عباس آئے، التجا کی کہ مجھے آپ اجازت دیں، لیکن امام حسین نے منع کیا، مولا عباس خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مولا عباس پھر سے آئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے اے آقا مجھے جنگ کی اب تو اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس نے کہا آقا جب لشکر ہی نہ رہا تو میں کیسا علمدار اور کس لشکر کا علمدار۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس بچے خیمے میں پیاس سے بے تاب ہیں، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی لینے جاؤ۔
آپ تصور کریں وہ عباس جو بچپن سے ہی جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھا، کہ جب عباس نے یہ سنا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، تب سے مولا عباس اس چیز کے لیے آمادہ تھے کہ مجھے کربلا میں جنگ کرنی ہے، مجھے اپنے آقا کے لیے جنگ کرنی ہے۔ جو جنگ کے اتنے خواب دیکھ رہا تھا، آج اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ دیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وقت کا امام سامنے کھڑا تھا، ابوالفضل العباس نے اس نیزے کو لیا، دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے فرات کا رخ کیا۔ آپ فرات پر پہنچے۔ دشمنوں نے جیسے ہی ابوالفضل العباس کو آتا دیکھا ڈر گئے اور فرات چھوڑ دیا۔ مولا عباس فرات پر پہنچے، پانی کو بھرا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن دشمنوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ ابوالفضل العباس پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح اس پانی کو حسین کے خیمے تک پہنچا دوں، اور ابوالفضل العباس مستقل امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابوالفضل العباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن مشق سکینہ اب ابوالفضل العباس کے دانتوں میں تھی۔ ایک دشمن نے کہا ابوالفضل العباس کی جان اس کے جسم میں نہیں ہے بلکہ اس مشق میں ہے۔ یہ کہہ کر ایک دشمن نے مشق سکینہ پر ایک تیر چلایا، سارا پانی بہہ گیا۔ اب جیسے ہی سارا پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، آواز دی آقا مدد کو آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے اتنا سننا تھا، امام حسین بے قرار ہو گئے اور ایک مرتبہ آواز دی الان انکسر ظہری آخی، اے میرے بھائی تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے اوپر بچپن سے بڑے ہی مصائب پڑے۔ اتنی کم سنی میں نانا کا انتقال، اس کے بعد آپ کی ماں کا انتقال، اس کے بعد آپ کے بابا کی شہادت، اس کے بعد آپ کے بھائی حسن کی شہادت، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی کی بھی شہادت پر امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اے نانا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اماں آپ کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن کربلا میں جیسے ہی عباس نے آواز دی آقا مدد کو آئیے، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھا اور آواز دی اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین دریا پر آئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ابوالفضل العباس کے دونوں شانے جدا ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے ابوالفضل العباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، آنکھ میں جو تیر پیوست تھا اس کو آنکھوں سے نکالا اور ایک مرتبہ ابوالفضل العباس کے پیشانی سے خون کو صاف کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ابوالفضل العباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل العباس کے پرچم کو لیا اور اس پرچم کو لے کر خیام حسینی کی طرف بڑھے۔ بچے دیکھ کر خوش ہو گئے کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب امام حسین نزدیک آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک علم ہے جو کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور امام حسین نے آ کر سب کو خبر دی کہ ابوالفضل العباس دریا پر مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔